والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، اور زمانے سے مراد وہ تمام ٹائم جو انسانیت پر گزرا ہے، یا وقت جب سے بھی شروع ہوا ہے، جب سے وقت شروع ہوا ہے اور جب تک وقت باقی رہے گا، اللہ تعالی اس سارے دورانیے کی قسم کھا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے سارے وقت کی، زمانہ۔ ان، بے شک، الانسان، انسان، لفی خسر، خسر خسارہ، نقصان، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، یعنی جو بھی زمانہ آئے اور اس میں جو بھی لوگ آئیں، ہر زمانے کے ہر لوگ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین، جو آمنوا، ایمان لائے۔ خسارے سے بچیں گے کون؟ گھاٹے سے بچیں گے کون؟ نقصان سے بچیں گے کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالحق کی، حق پر قائم رہنے کی، حق پر آنے کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو تلقین کی، بالصبر، صبر کی۔ قرآن کریم کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑا عجیب جملہ کہتے تھے اگر پورے قرآن میں صرف سورہ العصر ہی ہوتی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا تو قرآن کی حقانیت کے لیے یہی کافی تھی۔ بہت جامع، چند لفظوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور ناکامی اس کا معیار سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ایمان اور حق کی تلقین کی اور دعوت دی، اور پھر اس ایمان کے نتیجے میں جو تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں، ان پر صبر کی تلقین کی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اور نیک اعمال نہیں کیے اور حق اور صبر کی تلقین نہیں کی، وہ لوگ نقصان میں ہیں اور وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اور اس پر جب سے وقت شروع ہوا ہے اور جب تک وقت باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سارے زمانے کی قسم کھا رہے۔ اب جو ایمان اور اعمال صالحہ ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو تو بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ تھوڑا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صرف 1400 سال ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں تشریف لائے، اور آپ سے قبل ہزارہ سال سے دنیا موجود ہے۔ دنیا تو خیر بہت عرصے سے موجود ہے، لیکن انسان کم از کم آدم علیہ السلام، جس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم آئے ہیں اور جس کا ہمیں علم دیا گیا ہے، اس سے قبل اگر کچھ تھا تو اللہ ہی جانتے ہیں، نہیں تھا تب بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہماری جہاں تک ہے لمٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو علم ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کم سے کم آج تک کا ہمیں پتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی ہزارہ سال گزرے ہیں، اور نامعلوم کتنی انسانیت گزری ہے، معیار سب کے لیے ایک ہی تھا۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے وہ نقصان سے بچ جائے، وہ خسارے سے بچ جائے، وہ تباہی سے بچ جائے، وہ برے انجام سے بچ جائے، ایمان لانا پڑے گا، نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ جو لے آیا ایمان، نیک اعمال کیے، یہ کافی ہے، بخشش کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر کسی نے اگلے مراحل بھی اختیار کیے، اور وہ کیا ہے، خود تو میں آ گیا ہوں ایمان میں اوروں کو بھی کیوں نہ ایمان کی طرف لاؤں، میں کیوں نہ یہ کوشش کروں کہ اور بھی ایمان کی طرف لائیں، یہ پھر اوپر کا درجہ ہے، یہ پھر اوپر کا درجہ ہے، وہ بڑا درجہ ہے۔ کم سے کم بخشش کے لیے، نجات کے لیے کم سے کم ایمان اور اعمال صالحہ، یہ دو چیز ضروری ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ترس بھی آتا ہے
اس انسانیت کے اوپر جو خسارے کا شکار ہے. قطعی خسارہ، حتمی خسارہ، جب تک وہ اس خسارے سے نکل کر ایمان میں نہیں آئیں گے. اگر اس حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے خسارہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ والے ہیں، ان کے بھی سوچنے کی بات ہے، کیا ان کو خسارے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں، بچایا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے. ایک بہت بڑی محنت. دیکھیں، دنیا نے نا یہ ثابت کر دیا پچھلے کچھ وقت میں کہ پوری دنیا کو اگر آپ کسی بھی ایک سانچے میں چند دنوں میں ڈھالنا چاہیں تو ڈھال سکتے ہیں. کورونا آیا، پوری دنیا کے اندر ایک چیز پوری طرح پھیل گئی اور پھیلا دی گئی. ایس او پیز کے نام سے کچھ چیزیں پوری دنیا کو بتائی گئی، پوری دنیا اس پہ آئی. پوری دنیا نے تقریباً آپ کہہ لیں 80% کہہ لیں، 90% کہہ لیں، عمل کیا اس کے اوپر. اس کے دائرے میں آئی پوری دنیا. ایسی ہی ایک کوشش امت مسلمہ کی طرف سے ہونی چاہیے کہ پوری دنیا تک ایک دفعہ ایسا پیغام پہنچے. ایسی ایک کوشش، پوری دنیا اس پر سوچنے پہ تیار ہو یا سوچنے پہ مجبور ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے جو اصول بتایا ہیں وہ 4 ہیں. ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، اور ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو، اور ایک دوسرے کو اس نیکی کے اوپر قائم رہنے کی